ایک دو باتیں عرض کرنا ہے، کب سے خیال میں آتا ہے. پھر نماز میں جو ہے نا ہم لوگ بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. کون بتایا، کتنی مرتبہ تو بتایا. شروع نماز سے لے کر آخر تک میں بعض اوقات نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے. جو فریضہ دین کا ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، اس کو نہ سیکھا تو اور کیا کرو گے آپ؟ وظیفے پڑھ کر کیا کرو گے؟ فرض ہے یہ تو، فرض قطعی. اور یہ نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں جبریل السلام آئے اور پڑھ کے بتائی پہلے ہی دن. جب نماز فرض ہوئی نا تو پہلے ہی دن غار حرا میں تشریف لائے انسانی شکل کے اندر اور سب کچھ بتایا کہ اس شروع نماز سے یہ غلطی کرتے ہیں بعض لوگ. تکبیر، یہ کوئی تکبیر تحریمہ ہوئی؟ یہ تو ایک ڈیزائن ہو گیا. کئی لوگوں میں دیکھ رہا ہوں، پہلے بتایا تو شاید. مجھے کان کی لو تک ہاتھ اونچا ہونا چاہیے کم از کم، اور ادب کے ساتھ. صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ انگلیاں قبلے کی طرف رہے اور کان کی لو جو ہے نا یہاں، یعنی یہاں لگانا ضروری نہیں ہے لیکن اتنے اونچے تک کان آئے اور آئی سے ضروری. یوں نہیں، یہ تو ایک قسم کا جو ہے کھیل ہو گیا. سمجھے؟ یہ کوئی اسپن ہل پارک تھوڑا ہے کہ اس پہ آپ کھیلنے کے لیے آئے ہیں. پھر قیام جو کرتے ہیں تو نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں. سمجھے نہیں؟ اس کے بعد پھر جو ہے رکوع میں بھی ٹھیک سے رکوع کرو اور دونوں سجدوں کے درمیان میں پوری بیٹھ کے بیٹھو. اللہ یہ کہ کوئی بیچارہ میرے جیسا معذور ہو تو بھی اس کو 2-4 سیکنڈ تو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن پاؤں سیدھا نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی مسئلہ ہے. لیکن جو اچھے خاصے ہیں وہ بیٹھتے نہیں ہیں. نماز فاسد نماز. علماء نے لکھا ان سب نمازوں کو قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا واجب ہے، اور جو واجب کو جان بوجھ کر چھوڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. واجب نماز کے اندر واجب اور فرض ایسی فرض کے چھوڑنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا دوست. اور اسی طرح سیدھا قوما جس کو کہتے ہیں، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ ابھی امام تو گئے نہیں تو اس سے پہلے یوں کرتے ہیں. کہاں جانا ہے آپ کو؟ 10 منٹ کے لیے مسجد میں آ گئی، اس میں اپنی نماز کو کیوں خراب کرتے ہو؟ یعنی اگر امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ اور تھوڑی دیر جو اگر 2-4 منٹ ٹھہرا تو اس کی مصیبت آ گئی. یوں کر کے بعد تو آدھے جا کر ٹھہرتے ہیں پھر، اور بعض لوگ چلے ہی جاتے ہیں، ان کی نماز تو فاسد ہو گئی. اس لیے کہ آپ نے حدیث پاک پہلے میں نے سنائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام سے پیش قدمی مت کرو ورنہ تمہاری شکل گدھوں جیسی ہو جائے گی. اور ایک کا واقعہ بھی ہے، ہوئی بھی کبھی کر کے ہی بتایا اللہ جل شانہ. تو بھائی دونوں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو، پھر امام کے اللہ اکبر تو امام کے ساتھ یا آدھی سیکنڈ لیٹ جائے. یعنی پھر 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ بھی برابر ہے. ایک بات اور دیکھیے گا، یہ سب بناتے ہیں اس کے درمیان میں بہت خلا ہوتا ہے، کھلی جگہ بہت ہوتی ہے. یہ بہت بے ادبی ہے. نماز کے اندر مل کر کھڑا ہونا چاہیے. 2 پاؤں کے درمیان میں کہتے ہیں 4 انگل جتنی جگہ ہونی چاہیے، بس یعنی اتنی جگہ ہونی چاہیے 2 پاؤں کے کھڑے رہنے میں. اور یوں نہیں جیسے اور کا مسلک ہے، اس سنت طریقہ اس طریقے. اور ایک کا پاؤں ادھر کے ساتھ کیا ملا ہو. آپ دیکھ لینا کہ جگہ ہے یا نہیں ہے تو ہٹ جاؤ اور اس کو پورا کرو. پوری صف کے اندر دیکھو تو میرے خیال سے دوسرے 100 آدمی آ جاتے ہیں، اتنی جگہ کھڑی ہو جاتی ہے ہر جگہ کے اوپر. میں بار بار جو ہے اپنا مسلح ہٹواتا ہوں ان لوگوں سے، پولیس والے کہتا ہوں کہ بھائی سیدھا کھڑا ہو جاؤ. یعنی یہ بہت بے ادبی ہے نماز کے اندر، سمجھے؟ تو ان چیزوں کو سدھارنا چاہیے. پیش قدمی امام سے آگے نہیں کرنا چاہیے. سلام میں بہت غلطی کر رہے ہیں، یہ تو ابھی میں نے دیکھا، ابھی اس وقت اتفاق سے میں نے جب سلام پھیرا تو دوسرے کا سلام دوسری طرف تھا. اسی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ میں اس مسئلے کو بیان، یعنی میں جب سلام پھیلایا دانی تو السلام علیکم اللہ تو ادھر والا جو ہے وہ ادھر ہو چکا تھا. تقدیم امام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یعنی بعض لوگ ایک پڑھے لکھے صاحب کو میں نے بلایا، میں نے کہا تم سلام کرتے ہو، اس کا نام سلام تھوڑی ہے، یہ کوئی سلام تھوڑی.
نماز میں ابھی تو امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس نے یوں کر دیا. ابھی میں نے دیکھا قریب میں, سمجھے. تو ذرا دل کو درد ہوا کہ یار یہ تو ان کی نماز فاسد ہو رہی ہے. پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن ذہن میں لے تو آپ خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی بتاؤ. نماز سیکھنی چاہیے نا. ہاں, وظیفہ بتائے پڑھنے سے پھر کیا ہوگا؟ جو فرض ہے اس میں ہماری کٹوکٹی ہو گئی تو پھر جو ہے مستحبات کا سوال ہی کیا رہا. جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر بتایا کہ اس طریقے سے قوما اس, تو بھائی شروع سے جو آئی اس سے ایسا نہیں, ایسا یہ بھی میں نے دیکھا. پتہ نہیں یہ کوئی تکبیر تحریر یا کوئی تم عورتیں تھوڑی ہو, عورتوں کو یہاں سے ہاتھ ہٹانے کا, مرد ہو نا. ہاں, لیکن وہ عورتیں بھی ایسا نہیں کرتی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. سدھی کی جگہ پر. اور نماز میں خشوع اور خضوع اسی لیے نہیں رہتا ہے کہ یہ ظاہری ارکان ٹھیک نہیں ہے, اس لیے نماز میں دھیان نہیں رہتا ہے. برتن جب صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر پانی کیسا رہے گا؟ جو برتن ٹوٹا ہوا ہے, جو بوتل جو گلاس ٹوٹی ہوئی ہے, سب پانی بھرو گے رہے گا؟ گر جائے گا. تو ہمارا ظاہری ڈھانچہ نماز کا غلط ہو گیا تو اس کے اندر پھر روحانیت کیسے رہے گی؟ اب نماز میں دھیان نہیں رہتا ہے کیا پڑھی اور کیا نہیں, سمجھے نا, دھیان ہی نہیں رہتا ہے کیونکہ اوپر سے برتن ٹوٹا ہوا ہے. بھائی جو یہ تو ایک نماز ہے, جو اتنی محنت کر کے گھر سے آئے ہیں تو پھر اس کو اب اتنی مجلس میں آپ نہیں سیکھتے ہو تو اور جاؤ علماء کے پاس سیکھو, بیٹھو, اور اتنی بار میں بھی سیکھو تو آپ سیکھ جاؤ گے. میں نے کئی مرتبہ یہاں بتایا, اور کتنا آسان طریقہ ہے, تھوڑا سا دھیان رکھنے کا ہے. سبوں کو سیدھی کرے, پاؤں سے پاؤں کو ملائے, سمجھے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے جب تک کہ سب لوگ سیدھی سب لوگ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تراس, یعنی تمہارے سب کو بالکل سیدھی کرو. اسی لیے پھر اس کی وجہ سے بھی نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. کہتے ہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں, آتے ہی نہیں. وسوسے لانے کا کام تو ہم کرتے ہیں. جب درمیان میں جگہ خالی ہوگی تو شیطان گھسے گا اور وسوسے ڈالے گا دل میں. آپ کو یہ ایک جگہ شیطان کی صاحب بہت سارا اس کا لشکر ہے, شیطان کا کام کر رہا. تو ہاتھ نیت کرو, نیت تو بس دل سے کی ہوئی نہیں, اور پھر دیکھو کہ امام نے ہاتھ باندھ لیا, امام کا ہاتھ اونچا ہوا تب کرو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام نے کہا اللہ اکبر اور آپ نے اس سے پہلے ہی ہاتھ باندھ لیا. جانا کہاں ہے آخر؟ 5 منٹ کے لیے آئے, کیا اتنا بھی اللہ کے دربار کا حق نہیں ہے کہ ہم 5-7 منٹ ٹھیک سے کریں؟ اور اس میں کوئی 1-2 منٹ بھی زیادہ نہیں لگے گی. آپ بس کام سیدھا کرنا ہے اس طریقے سے, اللہ اکبر, ہے نا. اور یہ ہاتھ جو ہے نا اس طریقے سے انگلیاں اوپر رہے اور انگوٹھا اور یہ انگلی بھی رہے, ایسا پکڑے, اور ناک کے پاس ہاتھ رہے, ناک کے اوپر. پھر رکوع میں جائے تو سیدھے رکوع میں جائے, اور درمیان میں بیٹھنے کا مسئلہ, یہ سب آسان ہے, بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن کرنا ہے تو مشکل ہے نا. ورنہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نمازی سمجھا کریں. اور بین چیزیں ایسی نماز میں ہو رہی ہے کہ جس سے نماز مثلاً یہ مثلاً جو ہے رکوع کر کے سیدھا کھڑا نہیں ہونا, رکوع کر کے سیدھا کھڑا نہیں ہونا. ابھی تو اچھا ہے کہ امام لوگ مہربانی کرتے ہیں کہ آپ کو رکوع سے جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جلدی لے جاتے ہیں. اور حدیث پاک میں تو ترغیب بھی آئی ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کچھ دعائیں بھی آتی ہے, فرض ہو یا سنت نفل ہو. اب اللہم ربک الحمد اور بھی دعائیں آتی ہے, جیسے کہ ائمہ حرمین شریفین کے پڑھتے ہیں, آپ نے دیکھا. تو میرے بھائی اس کا خاص خوب خیال رکھو. اللہ پاک کے یہاں جانا ہے اور یہ نماز کا حساب بھی دینا ہے. اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ساری دنیا کے کاموں میں ہم نے دھیان دیا لیکن دین کو پیچھے چھوڑا. ایک گھر کے اندر آپ دیکھ لو, مان لو کہ آپ کارپیٹ ڈلواتے ہیں گھر میں, تو کتنا آپ دھیان رکھتے ہیں, کتنا دھیان رکھتے ہیں. اگر وہ کارپیٹ ڈالنے والا جس کو آپ نے بلایا ہے کسی جگہ پر کھلا رہے, آپ کونے کو دیکھیں گے پھر کر کہ کہاں ٹھیک. ایک ڈیکوریٹ کرو گے تو کاغذ کہاں نہیں چھپکا ہے, کونا دیکھو گے. ایک الیکٹرک کا وائر لٹک گیا ہے, آپ پورا دن آپ گھر میں ہم نگرانی کرتے ہیں. تو کیا یہ نماز سے بڑھ کر گھر تھوڑا ہے؟ نماز اتنی بھی نہیں ہے جتنا گھر ہے. تو پھر یہ کیا ہوا, کس طریقے سے ہوا؟ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں, سوچو سمجھو, یہ میں نے بتایا ہے,
اور نہیں تو آپ پوچھو، ہے نا، جو لوگ ہے نا پڑھے لکھے ان کے پاس کھڑے رہ کر کیا کرو، نماز پڑھو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے. عام طور سے لوگ کہتے ہیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، وسوسے لانے کا کام ہم لوگ کرتے ہیں. اس سب کے درمیان میں جگہ نہیں چھوڑو. ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو وصیت کرو، سکھاؤ. آپ کے پاس اگر جو کھڑا ہے جگہ خالی ہے تو آپ اس کو ذرا ایسا کرو، ایسا ہو جاؤ، ادھر والے کو ایسا کرو. ہر ایک آدمی ایسا کرے گا، سب سیدھی بن جائے گی. ورنہ اتنی جگہ وہاں میں دیکھتا ہوں، اتنی جگہ میرے پاس کھلی رہتی ہے کہ اچھے خاصے لوگ سمجھدار اتنی جگہ کو کیا کریں گے آپ یہ بیچ میں چھوڑ کر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے کیا کر دیجیے بالکل منع کر جائے. ایسا کہ شیطان گھستا ہے درمیان میں. تو بھائی یہ عمل کرنے کی چیز ہے، سمجھے نا کیا ہے. پھر سب کو مضبوط کرو گے، وسوسے بھی کم آئیں گے. رکوع سجدہ برابر کرو گے تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، دھیان ہوگا اللہ جل شانہ کی طرف، ورنہ دھیان نہیں. ابھی پوچھا جائے کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا، بہت کم لوگ بتلا سکتے ہیں پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کون سی قرات پڑھی، سمجھے نہیں جی. حالانکہ پارہ ام کی مشہور صورتیں اکثر پڑھی جاتی ہے. یہ میرے دوست اور بزرگوں اس کا خیال رکھو. یہ آپ کی مفاد کی بات کر رہا ہوں اور میرے بھی مفاد کی ہے. میرا فائدہ یہ ہے کہ میں بھی سیکھوں اور آپ کا فائدہ ہے، اور دوسرا فائدہ میرا یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں جو بھی عمل کر لے گا انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ کی ذات پاک سے امید رکھتے ہیں کہ اس کا اجر اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے. تو میں بھی اپنا فائدہ کر رہا ہوں، آپ بھی اپنا فائدہ کرو. یہ حق تعالی جل شانہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت استغفرک.